अस्सलाम वालेकुम। AIU फॉरम में खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर है एजुकेटर की प्रिपरेशन के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेटर की जो समरी है वो साइन हो चुकी है, बहुत जल्द उसका इश्तिहार आएगा। तो हमने कोशिश की है कि अभी से उसकी जो तैयारी है वो स्टार्ट करवा दी जाए, क्योंकि जनरल नॉलेज का पोर्शन एजुकेटर के जो हर कैटेगरी है उसके अंदर शामिल है और अहम है। तो आइए, आज से हमने उसकी तैयारी का एक सिलसिला स्टार्ट किया। आज उसका फ़र्स्ट लेक्चर है। उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डायनेस्टी के हवाले से। सब कॉन्टिनेंट के अंदर डायनेस्टी कब आई, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं ताकि प्री पाकिस्तान और पोस्ट पाकिस्तान का हमारा जो है एक स्टडी का लेक्चर वाइज क्लियर हो सके। तो चलते हैं, डायनेस्टी देखते हैं, इसको याद करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले सवाल ये है कि व्हाट इज़ डायनेस्टी। तो इसके लिए इसकी डेफिनेशन ये है कि आ सक्सेशन ऑफ पीपल बिलोंग टू सेम फैमिली हु प्ले प्रोमिनेंट रोल इन पॉलिटिकल और एनी अदर फील्ड। यानी कि एक पूरा ख़ानदान जो कि एक लड़ी से चलता है, जैसे कि दादा बाप बेटा, वो एक प्रोमिनेंट रोल अगर अदा करते हैं, मतलब लीडर ही रहते हैं, वो पॉलिटिकल फील्ड हो, पॉलिटिशियन हो या कोई और फील्ड, तो उसको हम कहते हैं डायनेस्टी। तो ये इसके अंदर भी ऐसा ही है कि बादशाहत के अंदर बादशाह, फिर उसका बेटा, फिर आगे उसका बेटा। तो ये एक डायनेस्टी का सिनेरियो है। आगे चलते हैं, ये डायनेस्टी की डेफिनेशन थी। अब हम देख लेते हैं कि ये जो डायनेस्टी का एरा है इसको कैसे याद करना है। सिंपली इसको आप याद करेंगे 5 अल्फाज से, SKTSL। अब इसको याद करने का ये तरीकाकार है कि एक अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं, हैंड फ्री यूज़ करते हैं, HKT बड़ी फेमस एक ब्रांड है, लोकल ब्रांड है पाकिस्तान का, HKT। अब हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, हमने H को हटा दिया, हम कहते हैं SKT और एंड पे हम SL लगा लेते हैं, यानी SKTSL। ये 5 अल्फाज आपने जहन नशीन कर लेने हैं। अब इनसे डायनेस्टी कैसे बनेगी आइए वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले जो है हम देखते हैं, हमने याद किया है S, तो S से बनता है द स्लेव डायनेस्टी। इसका जो पीरियड था वो 1206 से लेके 1290 AD तक ये पीरियड इसका रहा, और इसको जो लेके आए वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो ये है ये स्लेव डायनेस्टी है। उसके बाद हमने याद किया है के, तो के से बनता है खिलजी डायनेस्टी। ये आई 1290 से लेके 1320 AD तक। उसके बाद हमने याद किया है टी, तो ये है द तुगलक, टी से तुगलक, द तुगलक डायनेस्टी। ये 1320 से आ गई 1414 तक। उसके बाद हमने पढ़ा है एस, तो एस से आ गई द सैयद डायनेस्टी, तो ये आई 1414 से लेके 1451 तक। उसके बाद हमने पढ़ा है एल, तो उससे आ गया द लोदी डायनेस्टी। ये आ गई 1451 से 1526। फिर इब्राहिम लोदी के बाद जो है वो मुग़ल एरा स्टार्ट हो गया, ज़हीरुद्दीन बाबर वगैरह का। तो ये एक डायनेस्टी है। अब इसके ऊपर आपके सवाल काफ़ी सारे क्लियर हो जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी आई, तो आपको पता होगा खिलजी डायनेस्टी। अगर आपसे पूछा जाए कि तुगलक डायनेस्टी कब आई, तो आप उसका पीरियड याद कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एक और अहम सवाल आता है कि जी लोदी डायनेस्टी जो है उसका लास्ट जो पर्सन था वो कौन था, वो इब्राहिम लोदी था। तो सबसे पहले डायनेस्टी जो है 1206 में इस सब कॉन्टिनेंट में कौन सी आई, आपको पता होगा। स्लेव कौन लेके आया, वो जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब लेके आए। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मज़ार टॉम्ब है वो ये लाहौर के अंदर न्यू नारकली के अंदर मौजूद है। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी सारे यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं जीके के। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे है, हमने ये किया है कि एक टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके साथ कुछ MCQ भी हम साथ साथ क्लियर करेंगे। तो ये सबसे पहले है, औरमारा पोर्ट इज़ इन विच प्रोविंस। तो औरमारा पोर्ट किसके अंदर। अब जो औरमारा है ये एक बलोची लफ्ज़ है, ये जहन में आ जाना चाहिए कि औरमारा आया तो बलोची, तो ये यकीनन बलोचिस्तान में होगी। तो इसका आंसर हमने नीचे डिटेल के साथ आपको दिया है कि ये एक टाउन है ग्वादर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बलोचिस्तान प्रोविंस के अंदर, यानी ग्वादर के अंदर ये एक टाउन है औरमारा पोर्ट।
پاکستان کے اندر، اور یہ مکران جو کوسٹ لائن ریجن ہے اس کے جو ایک پورٹ سٹی ہے وہاں پہ یہ واقع ہے۔ اب اس کے اوپر آپ کا جو ہے اس کو جس اینگل سے بھی سوال پوچھا جائے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے گوڈون آسٹن، یہ کہاں واقع ہے؟ ایک سوال یہ آتا ہے، آپشنیں دی ہوئی ہے، اے آپ کا ہندو کش، بی ہمالیہ، سی کراکرم، اور جو ڈی ہے نن آف دیز ہے۔ تو بیسیکلی جو گوڈون آسٹن ہے یہ ایک گلیشیئر ہے جو کہ پاکستان کراکرم رینج کے اندر واقع ہے، اور K2 بھی اس کے اندر ہی واقع ہے جو کہ دنیا کی دوسری ہائیسٹ چوٹی ہے۔ اب یہ گلگت بلتستان کے اندر واقع ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سیکنڈ ہائٹ ہے۔ اب اس کے اندر K2 کے ریلیٹڈ سوال PPSC پوچھ سکتا ہے، یا یہ ہے کہ سوال کو موڈیفائی کر سکتے ہیں، جی K2 کی ہائٹ بتا دیں، تو آپ نے بتانی ہے 8611 میٹر، اور ہائٹ کے اندر ہے 28211۔ اب اگر K2 کی ہائٹ آ جائے، اس کو طریقہ یاد کرنے کا یہ ہے، اب دیکھیں K2 جو ہے دنیا کی دوسری بلند ترین پہاڑی ہے، ہم نے 8 یاد کر لیا تو 8 میں سے 2 نکالا، یعنی کہ سیکنڈ ہے نا، تو 8 میں سے 2 نکالا تو 6 بچ گیا۔ اب 2 نکال چکے ہیں، 2 کے بعد اگر نیچے جو کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کریں تو 1 آتا ہے، تو 1 ہم لگا دیں گے۔ تو یہ ہائٹ ہمارے پاس یاد، یعنی ذہن کے اندر GK کو بٹھانے کا ایک طریقہ ہے یہ کہ ہم اس کو کیسے ایسوسیٹ کر سکتے ہیں اپنی مائنڈ کے ساتھ GK کو، تو اس کو کر سکتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھا جائے K2 کی ہائٹ کیا ہے، آپ کے مائنڈ میں آ جانا چاہیے کہ K2 جو ہے وہ سیکنڈ ہائیسٹ چوٹی ہے، 2 لگ رہا ہے اس کے ساتھ، میرے ذہن میں آیا 8، اس میں سے 2 نکالے 6، 86 ہو گیا، اس کے بعد 2 کے بعد آتا ہے 1 تو میں اینڈ پہ 1 لگا 8611 میٹر۔ تو یہ ایک یاد کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں جی، اگلا سوال ہے ہو روٹ گلمسز آف ورلڈ ہسٹری، یہ بک کس نے لکھی؟ اب اس کی ایک آپشن جو ہے وہ ہے مہاتما گاندھی، بی جواہر لال نہرو، سی رجندرا پرساد، ڈی آپشن نون آف دیز۔ تو اب جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ گلمسز آف ورلڈ ہسٹری جو ہے بیسیکلی یہ جواہر لال نہرو نے 1934 کے اندر جو ہے یہ پبلش کی تھی۔ بیسیکلی یہ جو سب ٹائٹل ہے یہ اس نے کچھ خط لکھے تھے قید کے اندر اپنی بیٹی کو، جس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ جو ینگ پیپل ہیں وہ ہسٹری کو چینج کر سکتے ہیں۔ ینگ پیپل کا ہسٹری کے اندر اس نے رول کچھ بیان کیا تھا انہوں نے، تو یہ 1934 کے اندر بک جو ہے وہ ریلیز ہوئی تھی۔ تو اب اس کے اوپر PPSC جس بھی حساب سے آپ سے پوچھ لے کہ یہ کوسچن کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً جواہر لال نہرو آنا چاہیے، جو گلمسز کے جو ورلڈ ہسٹری بک ہے اس کے اوپر، اور یہ کب لکھی گئی؟ 1934 کے اندر لکھی گئی۔ کس کے لیے لکھی تھی؟ بیٹی کے لیے، لیٹرز تھے کچھ یہ۔ اب یہ 3-4 سوال یہاں پہ یہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، اگلا سوال ہے ان وچ ایئر گراہم بیل انوینٹڈ دا ٹیلی فون، کہ گراہم بیل صاحب نے جو ٹیلی فون کب انوینٹ کیا؟ تو اس کے لیے اب اس کا جو صحیح جواب ہے وہ فروری 14، 1876۔ اب اس کو یاد رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جو ہے اکثر ٹیلی فون پہ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی السلام علیکم، تو جو بسم اللہ ہے اس کو بھی لوگوں نے، یعنی ہم تو السلام علیکم کہتے ہیں، اسی طرح ہم بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ اب بسم اللہ کے لیے اکثر لوگ 786 لکھتے ہیں اس کو، تو جواب دیکھ لیں، جس جواب کے اندر آپ کو 786 ملے وہ جواب درست ہے۔ اگر 1876 والے کو دیکھیں تو اس سے 786 ہمیں مل جاتا ہے اگر 7 کو 8 سے پہلے لے آئیں۔ تو یہ ایک ایسوسیٹ کر کے سوال کو یاد رکھنے کا طریقہ کار ہے۔ ٹیلی فون آیا، ہم نے السلام علیکم کہا، ہم مسلمان ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، 786 لوگ اس کو اکثر لکھتے ہیں، تو کس میں آ رہا ہے؟ 1876، تو 1876 اس کا جو کریکٹ آنسر آ گیا۔ اب الیگزینڈر گراہم بیل کے بارے میں کچھ اور سیکھ لیتے ہیں۔ یہ اسکاٹش بورن انوینٹر تھا، یہ سائنسٹسٹ بھی تھا اور انجینئر بھی تھا، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے وہ کیا تھا سائنسٹسٹ، یہ سوال آپ کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ جو ہے یہ UK کے اندر یہ بورن ہوئے تھے، اور بن کے اندر ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی 1847۔ دیکھیں پاکستان آزاد ہوا 1947 میں، اس سے 100 سال پیچھے لے جائیں تو 1847 کے اندر جو ہے گراہم بیل صاحب پیدا ہوئے تھے، اور 1922 کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 1922، یعنی ڈبل نمبر آ گیا، ہم ڈائل کرتے ہیں موبائل سے 22، تو یہ گراہم بیل صاحب کی ڈیٹ آف
جو ہے وہ آپ کو ڈیتھ یاد رکھنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں اگلے کویشچن کی طرف۔ آگے ہے رینالڈ راس ڈسکور دا کاز آف۔ اب یہ جو رینالڈ راس ہے جو انہوں نے کیا، یہ ملیریا ایجاد کیا۔ اب اس کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں روز، ہم جو ہے روز اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پھول والا روز ہے۔ اب پھول کے پاس کیا چیز جاتی ہیں؟ یا جو آپ کے آنٹس جاتے ہیں، یا آپ کی جو ہے ہاؤس فلائی وغیرہ جاتی ہیں، یا آپ کے ماسکیٹو جاتے ہیں۔ تو مطلب کہ روز کے پاس ماسکیٹو جاتا ہے۔ اب ان سب آپشنوں میں وہ تو ہے نہیں، پولیو ہے یا ایڈز ہے، وہ تو بیماریاں ہمیں پتہ ہے، لیکن ملیریا مچھر کی وجہ سے ہوتا ہے، تو روز کے پاس مچھر جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں ایسوسیشن کر لینی ہے کہ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ملیریا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو رینالڈ راس صاحب ہیں، یہ سر پیدا ہوئے تھے انڈیا کے اندر 1857 کے اندر، جب جنگ آزادی لگی تھی، تو یہ پیدا ہوئے تھے۔ اور 1932 گراہم بیل صاحب 22 میں ہوئے تھے، ان کے 10 سال بعد یعنی 32 کے اندر یہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی لندن کے اندر، یو کے اندر۔ تو یہ بھی ایک یاد رکھنے کا طریقہ۔ اب اسی کے اندر سوال کہ کیا ایڈز، تو اکثر سوال پوچھا جاتا ہے جی ایڈز کی فل فارم کیا ہے؟ تو ایڈز کی جو فل فارم ہے وہ ہے ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کی ملتی جلتی آپشنیں آ جاتی ہیں اکثر، جیسے ایکوائرڈ امیونائزیشن ڈیفینیشن سنڈروم۔ آپ نے اس کو ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا ہے کہ ایکوائرڈ آئے گا، ای ڈی آئے گا، امیون اکیلا آئے گا، امیونائزیشن آ جائے، امیونائزڈ آ جائے، یہ نہیں صحیح۔ ڈیفیشنسی سنڈروم سنگل سارے لفظ آئیں گے۔ تو یہ اس کو یاد رکھنے کا طریقہ کار ہے۔ آج کا لیکچر یہیں ختم کرتے ہیں۔ تھوڑا لیکچر کا ڈیوریشن بڑھاتے جائیں گے، سوال اور ٹاپک بڑھاتے جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگا لیکچر تو ضرور شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے بھی دیں، تاکہ ہم اس کے لیکچر وائز جو ہیں وہ اس کو آپ کو تیار کرواتے جائیں۔